شفقت حسین شاہ سید مظفر حسین شاہ یہ اج میزبان سن جنہوں نے بہت بڑا اہتمام کیتا. ضلع بھارتی لوگ اتنے کٹھے ہوئے. میں حاضرین والا جانوں میں دستا جاواں کہ اج ہی بعد از نماز عشاء حسینیہ امام بارگاہ کباڑی بازار کھاریاں بہترین جشن میلاد ظہور جشن محمد مصطفیٰ اور ظہور امام جعفر صادق علیہ السلام انتہائی عقیدے کے نال منایا جائے گا. بڑی کمال کی گل یہ ہے کہ زیر جد امجد پیر طریقت رہبر شریعت زینت المشائخ پیر سید حسین شاہ صاحب بفضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت زینت الفقراء پیر سید نور حسین شاہ صاحب ولیاں نے دربار دے اوپر اج ماشاءاللہ دو آستانے عالیہ کی دو شخصیات دو فقیر درویش اور دو ولی سرارات جناب پیر سید عابد علی شاہ صاحب جانشین سائیں سہیلی سرکار مظفر آباد دی اور بابا سرکار سید نذیر حسین شاہ صاحب جلو موڑ لاہور تھی یہ تشریف لے آئے. ہوں آخری گھڑیاں دعا دیا بھی ہیں. میں ملتمس ہاں جناب پیر طریقت رہبر شریعت بابا سرکار سید نذیر حسین شاہ صاحب نو کہ آمن اور اپنی زبان مبارک تھی چند کلمات اور انہوں کی بات دعا دا انہوں دی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت درود پاک پڑھو سرکار دو عالم جڑا جڑا آتا جب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الشاکرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر بھی درود پاک پڑھیں. زیادہ دیر کے لیے آپ کی سماعتوں پر بوجھ نہیں بنوں گا. کافی تھک گئے آپ لوگ تو چند دعائیہ جملے میرے بھائی سید محمد عرفان شاہ صاحب نے بڑا ہی بہترین اور مدلل انداز میں بڑا جامع خطاب فرمایا. اصل میں یہ کہ خطاب کو حسن سامعین بخشتے ہیں. یہ کلام کرنے والا کیسا بھی ہو اگر سامعین سنیں تو وہ کلام باس رہے. ورنہ پڑھنے والا تو جانتے کس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے نا, اس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے. تو یہ آپ کی سماعتیں ہوں گی. دو چار جملے دعائیہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آمد سرکار دو عالم ختمی مرتبت جد الحسن والحسین سرکار کی آمد ہے, اور اس میں کسی مسلک, کسی طبقے, کسی فرقے کی بات نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس میں جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جتنے بھی نباتات ہیں, جتنے بھی جمادات ہیں, تمام آشنا ہیں اپنی تخلیق کی وجہ سے.
کہ ہماری تخلیق کی وجہ کیا ہے، اور جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ولادت نہیں، ان کی آمد، ان سے آگاہی کا روز، جس روز لوگ ان سے آگاہ ہوئے، وہ روز اسی ماہ مبارک میں ہے۔ کسی کے نزدیک 12 ہے، کسی کے نزدیک 17 ہے۔ تو اسی ماہ مبارک میں حضور پر نور کی آمد ہے۔ کیا خوبصورت جملہ فرمایا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر نور کہیں گے تو نور بھی مخلوق ہے، اگر نور کہیں گے تو نور بھی مخلوق ہے، نور بھی خلق ہوا، خدا نے نور کو بھی خلق کیا۔ اگر سرکار دو عالم کو نور کہیں گے تو پھر نور پہلے خلق ہوا، سرکار بعد میں پیدا ہوئے، تو یہ سوء ادب ہوگا۔ لہذا نور بھی سرکار دو عالم کے بعد خلق ہوا۔ تحت الخالق ما فوق المخلوق، اللہ کے بعد اور مخلوق سے پہلے صرف سرکار ہی نہیں، سرکار اور سرکار کا خاندان۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ایک ملنگ درویش، لیکن جو بات کروں گا وہ دلیل رکھے گی قرآن، حدیث اور ائمہ تحریم کے جتنے بھی حدیث اور اقوال ہیں ان میں ملے گا۔ بے فکر ہو کر آپ سنیں، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کی طرف پہلے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، بڑی معروف آیت ہے، اکثر ہمارے ممبروں پر اس آیت پہ کئی موضوعات، کئی عنوان پڑھے جاتے ہیں، تو میں بھی اپنی گفتگو کو آغاز کرنے کے لیے اسی آیت کا سہارا لیا۔ کل کہہ دے، اے انسان سوچ ذرا، ایک لمحہ فکریہ ہے تیرے لیے، وہ اللہ جو تیری بات بھی تجھ سے نہیں کرتا، وہ اللہ جو تیری بات بھی تجھ سے نہیں کرتا، وہ بھی اپنے محبوب کے حوالے سے کرتا ہے۔ حالانکہ بات تو تیری تھی نا، اے انسان، ہدایت تو تجھے دے رہے تھے، تو جو تیری بات بھی تجھ سے نہیں کرنا چاہتا وہ بھی ذریعہ مصطفیٰ سے کرنا چاہتا۔ کل کہہ دے میرا حبیب، اور حبیب اتنا صدیق و امین ہے کہ اس نے کل بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ اللہ کی طرف سے اگر کل آیا ہے نا، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے اگر کل آیا نا تو کل تو پیغمبر تک تھا نا، کہہ دے، جو کہنا تھا وہ بات پیغمبر آگے بڑھاتے، کل اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن وہ اتنا صدیق و امین نبی ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کل بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ کل کہہ دے کہ وہ لوگ، اصل میں آیت کی شان نزول کو ہوا کرتی ہے، کوئی بھی آیت ہے نا اس کی شان نزول ہوتی ہے، وجہ نزول ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ کو اس مقام پر یہ کہنا پڑا۔ تحبون اللہ،
کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. وجہ نزول کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کوئی بات اردو میں شروع ہے کیونکہ آپ پھر بعد میں نیٹ پہ چڑھ دیتے ہیں گفتگو کو، تو نیٹ پہ سننے والوں کے لیے پھر اردو ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے لیکن درمیان سے مصطفیٰ کو نکال کے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے عشق کرنا چاہتے تھے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہونا چاہتے تھے مصطفیٰ کے بغیر. یہ کوشش صرف مصطفیٰ کے دور میں نہیں، سابقہ انبیاء کے دور میں بھی یہ کوششیں ہوئی. جبرائیل کے رستے روکے گئے کہ بجائے ان نبیوں کی طرف ہماری طرف ہوا ہے. حضرت انسان نے بڑی بڑی کوششیں کی لیکن وہ اللہ خالق ہے اس انسان کا، اس کے ارادوں سے، اس کی فطرت سے، اس کی طینت سے. جیسے اللہ واقف ہے ایسے کون واقف ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے کوشش شروع کی نا لوگوں نے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا حبیب کہہ دے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہیں، فاتبعونی، وہ تیری اتباع کریں. جس بات کا ڈر تھا لوگوں کو وہ بات سامنے آ گئی. اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میرے عاشق بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تیری اتباع کریں. اچھا اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت خدا کی بھی ہے، اطاعت رسول کی بھی ہے، لیکن اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی. اللہ نے ایسا رکن یہاں پہ رائج کیا جو اللہ کا نہیں ہو سکتا. اتباع کریں کس کی؟ اے رسول آپ کی. پیغمبر نے فاتبعونی، میری اتباع کریں، میری اتباع کریں. اچھا اتباع کیا ہے؟ اطاعت کلام کی بھی ہوتی ہے کہ اس کی بات ماننا. جیسے قرآن کریم میں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس آیت کریمہ میں دیکھیں نا، واطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. دو اطیعوا لگائے اللہ نے، ایک اطیعوا اللہ کے لیے، ایک اطیعوا رسول کے لیے. لیکن اولو الامر کے لیے تیسرا اطیعوا نہیں لگایا اللہ نے. جو لوگ سمجھیں گے وہ اولو الامر کے لیے تیسرا اطیعوا نہیں لگایا گیا. رسول والے اطیعوا میں اولو الامر شامل ہوئے. غور کریں گے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. اطاعت اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی. صاحبان امر جو تھے وہ رسول کی اطاعت میں شامل ہوئے. ٹھیک ہے نا جی؟ خدا کی اطاعت جو ہے وہ پیغمبر کی نہیں ہو سکتی. خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود ہے جی. تو اللہ کی اطاعت پیغمبر کی نہیں ہو سکتی. جو پیغمبر کی اطاعت ہے اگر وہ خدا کی جائے تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ صرف اطیع اللہ سے کام نہیں چلے گا. لیکن اطیع اللہ میں واطیع الرسول، اطیع اللہ میں صرف اللہ شامل، واطیع الرسول میں صاحبان امر شامل. صاحبان امر کے لیے تیسرا اطیع خدا نے استعمال نہیں کیا، تیسرا اطیع اللہ نے استعمال نہیں کیا. صاحبان امر کے لیے وہی اطیع جو رسول کے لیے. یعنی صاحبان امر ایسے ہیں جن کی اطاعت رسول کی اطاعت کے برابر ہے.
بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی ہمارے گرامی موجود سے۔ تو عطیو جو اللہ کے لیے استعمال ہوا وہ ایک، رسول کے لیے جو استعمال ہوا اسی میں صاحبان امر شامل ہوا۔ تو اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ یہاں پہ حکم ہوا کہ فاتبعونی، بس وہ تیری اطاعت کرے، تیری اتباع کرے۔ اچھا، اتباع کے لیے رستے کی ضرورت ہے، رستے کے لیے رہنما کی ضرورت ہے، رہنما کے نقش پا کی ضرورت ہے۔ اللہ ان چیزوں سے ماورا ہے، سمجھے؟ اب توجہ کرنے پڑے گی۔ قرآن خود ثابت کرے گا کہ قرآن اکیلا کافی ہے یا کہ نہیں۔ قرآن کریم قرآن خود ثابت کرے گا اس بات کو کہ میں اکیلے کافی نہیں ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں کوئی رستہ نہیں ہے، قرآن کریم میں کوئی نقش پا نہیں ہے جس کو دیکھ کر امت ہدایت حاصل کر سکے۔ قرآن پڑھنے کے بعد پھر بھی اس نقش پا کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک سامنے علمی بات ہے، میں وہ کرتا چلوں۔ مثلاً نماز ایک بہترین عمل ہے، اور اس کی ہدایت کے بارے میں، اس کے حکم کے بارے میں اللہ نے بارہا قرآن کریم میں حکم فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور مختلف انداز میں۔ لیکن نماز کا پورا وجود جو ہے، ترتیب جو ہے نماز کی، وہ قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں۔ جس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم میں نماز آئی ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر کرو، تکبیر پڑھو، ٹھیک ہے، تکبیر پڑھی گئی، پھر حکم آتا ہے کہ سجدہ کرو۔ مختصر وقت ہے، میں شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں۔ پھر حکم ہے کہ سجدہ کرو، پھر حکم آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، پھر حکم آتا ہے کہ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ، اللہ کے اسم سے ابتدا کرو، پھر حکم آتا ہے کہ لباس پاکیزہ ہو۔ یہ ترتیب ہے۔ اگر نماز کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ پہلے تکبیر کہی جائے اور پھر اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ، اللہ کے نام سے آغاز کوئی سورت پڑھی جائے، پھر سجدہ کیا جائے، پھر رکوع کیا جائے، اور پھر صاف کپڑے پہنے جائیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد پھر بھی اتباع کے لیے مصطفیٰ کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اتباع کے لیے مصطفیٰ کی طرف دیکھنا ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر قرآن کریم میں مناسک حج لکھے ہیں، حج کا حکم لکھا ہے، تو حج کی ترتیب کے لیے مصطفیٰ کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اگر جہاد کا حکم ہے تو جہاد کیسے ہوتا ہے، مصطفیٰ کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ لہذا کتاب کافی نہ ہوئی، اور جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ان کو بھی آخر یہ کہنا پڑا انی فی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ جو صاحب علم لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ان کو بھی سنت کا سہارا لینا پڑا۔ کتاب کافی نہ ہوئی نا، کتاب کافی نہ ہوئی، تو اتباع مصطفیٰ کے بغیر اللہ کا قرب نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہ تمام محفل جو ہم سجا کے بیٹھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے عقیدوں میں روح جو ہے وہ نکل چکی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اتنے پنڈال میں بیٹھے تھے اور جیسی علمی گفتگو کا آغاز ہوا لوگ نکل گئے، حالانکہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی نعت ہے، صرف وہ ترنم میں کر رہے تھے، اب نثر میں کر رہے ہیں۔ نعت تو یہ بھی ہے نا،
اتباع مصطفیٰ کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کریم ارشاد رب کائنات ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک ہم نے بھیجا نور اور کتاب مبین. ٹھیک ہے نا؟ ہماری علماء نے جو بحث لکھی ہے وہ نور اور کتاب مبین کی. کتاب نہیں تھی تو نور تھا. سمجھے نا؟ کتاب نہیں تھی اور نور تھا. اب ہمارے ذہن اتنے پست ہیں اس ذکر کے سامنے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے نور سے برتر کوئی چیز سامنے نہیں تھی، تو نور کا سہارا لینا پڑا عربی زبان میں اور علماء کو. دیکھو نا، سرکار امیر کائنات کے شیر خدا، حالانکہ شیر کی بہادری سرکار امیر کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن ذہنی سطحوں پہ برابر سمجھانے کے لیے انسان کے سامنے شیر سب سے بہادر ہے، تو شیر کی مثال دی. تو قرآن کریم نے بھی ایسی تمثیلیں استعمال کی ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کی سطح ذہن پہ لانے کے لیے. قرآن کریم سرکار جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زیارت رسول کے لیے مدینہ پاک گیا، تو زیارت سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ میں آج کی شب کس کے پاس گزاروں. تو میں نے سوچا کہ ایک صحابی ہیں سرکار امیر کائنات جناب رسول خدا کے، جن کا نام تھا سلمہ بن سلامہ، آج کی شب ان کے ساتھ گزاری جائے. تو سلمہ بن سلامہ جو تھے وہ رائی رسول اللہ تھے، پیغمبر خدا کی بکریوں کے چروائے تھے. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ زیارت کے بعد آج کی شب سرکار رسول خدا کے چروائے کے پاس گزاری جائے. وہ پیغمبر کے ساتھ زیادہ مسخ رہا ان کا، تو لہذا سرکار دو عالم کی کچھ باتیں کر لیں گے آج شب. فرماتے ہیں کہ مدینے سے باہر ایک جھوپڑی میں خلوت میں رہا کرتے تھے پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد. تو میں زیارت کے بعد ابو سلامہ کے پاس چلا گیا. تو اسی آیت کے ضمن میں بات ہو رہی تھی. تو ایک دن ابو سلامہ کہتے ہیں کہ رسول خدا سرکار دو عالم نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا ابو سلامہ تجھے لوگ رائی رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس جملے پہ تو کہیں برہم تو نہیں ہوتا؟ تیرا دل تو نہیں دکھتا اس جملے پر؟ میں کہا یا رسول اللہ زہ نصیب میری قسمت کہ مجھے لوگ آپ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ پیغمبر کا چروایا. سرکار نے فرمایا کہ اس بات کو کبھی محسوس نہ کرا کر، یہ میرا لقب ہے، لیکن تو چروایا ہے صرف بکریوں کا، اور میں اللہ کی طرف ہوں رائی الی الخلق، خدا کی مخلوق کا چروایا. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میری حیرت میں اضافہ ہوا اور میں سرکار دو جہاں کی طرف دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ کیا وہی رشتہ ہے انسانوں کا آپ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بکریوں کا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا ہاں بے شک وہی رشتہ ہے. تو یا رسول اللہ یہ قرآن پھر کیا ہے؟ چاہے چروایا ہی تھا لیکن پیغمبر خدا سرکار مدینہ کا چروایا تھا نا. بات تو ٹکانے کی پوچھی کہ یا رسول اللہ پھر یہ قرآن کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو سلامہ قرآن ہمارے معیار کی گفتگو نہیں ہے، قرآن ہمارے معیار کی کلام نہیں ہے، یہ اللہ نے انسانوں کے معیار پہ کلام کیا. اگر ہمارے معیار پہ کلام کی جائے انسان کبھی سمجھ نہ پائے گا. رسول اللہ سرکار دو عالم میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں.
حضور نے فرمایا اگر تو اپنی بکریوں کو جب چلاتا ہے تو کیا اگر کہے ان سے کہ چلو تو وہ چلیں گے؟ ان کے لیے خاص تم نے کوئی کوڈ ورڈ رکھا ہے نا، ان کی زبان میں جو اس کو سمجھ سکے۔ یا دیہاتوں میں آپ دیکھتے ہیں چروائے چھوڑے جب مال کو چلاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ خاص انہوں نے ایک ڈچکر ٹیپ رکھی ہوتی ہے، وہ آواز دیتے ہیں۔ روکنے کے لیے ایک آواز رکھی ہوتی ہے۔ جب مال کو پانی پلانا ہو تو ان کے لیے ایک اور آواز ہوتی ہے۔ جب مال کو بیٹھنے کے لیے کہنا ہو تو ان کے لیے ایک اور آواز ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے معیار پہ کہے کہ چلو نہیں چلیں گی، اگر کہے بیٹھ جاؤ تو نہیں بیٹھیں گی، پانی پی لو تو نہیں پئیں گی، گھاس کھا لو تو نہیں کھائیں گی۔ ان کے معیار پر انسانوں نے ایسے کوٹ ورڈ ایجاد کیے جس سے جانور کو یہ پتا چلے کہ مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ایک آدمی سمجھ جائے گا تو میری گفتگو کا خبر مجھے مل جائے گا۔ گفتگو کر رہا ہوں عرفان کی، معرفت کی۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ابو سلامہ اگر ہم اپنے معیار کی کلام کریں تو انسان کبھی نہ سمجھ سکیں گے۔ قرآن ہم نے انسانوں کے معیار پر بات کی۔ قرآن کو آسان کیا گیا اہل ذکر پر، ان کے معیار پر ہم نے بات کی۔ اگلی بات سرکار دو عالم فرماتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ تو پھر یہ شریعت کیا ہے؟ یہ شریعت کیا ہے؟ اگر تعلق انسانوں کے ساتھ وہی ہے جو مالک کا ریوڑ کے ساتھ ہے تو یہ دنیا ریوڑ ہے اور آپ مالک ہیں، تو یہ شریعت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو سلامہ شریعت ایسا ہی قانون ہے جیسے کہ تم رائج کرتے ہو اپنے ریوڑ پر کہ یہ کسی کی فصل نہ کھائیں، ایسی خوراک سے ان کو بچاتے ہو جن سے اس کو نقصان ہو، اور ان کی پاسبانی کرتے ہو، ان کی رہنمائی کرتے ہو، ان کو بھیڑیوں سے درندوں سے بچاتے ہو۔ یہ جو بچانا ہے اور تحفظ دینا ہے اور حرام حلال کی تمیز سکھانی ہے تم، بس ہم نے شریعت کو ایسا قانون بنایا تاکہ مخلوق خدا کو حرام سے بچایا جائے اور وہ چیزیں جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں ان سے منع کیا جائے اور ان کو فساد اور جھگڑوں سے محفوظ کیا جائے اور دنیا کی آفات و بلیات سے محفوظ کیا جائے تاکہ وہ ایسی حرکات اور ایسے کام نہ کریں جن سے طوفانوں، آفاتوں، بلیات اور حادثات کا شکار ہو سکے۔ آگے بڑھ کے بسم اللہ یا رسول اللہ میری مشکل آسان ہوگی، لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں اور یہ بات جو صاحب عرفان ہے وہ یاد رکھا۔ ایک بات پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، ہمیں تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کس بات کی کہ آپ کا عرفان حاصل کریں۔ کیا یہ بکریاں بھیڑیں یہ بھی اپنے مالک کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اپنی بکری کو جب چھوڑ جاتا ہے تو اور تو اسے نظر نہیں آتا تو وہ بکری تمہیں تلاش کرتی ہے، اور جب تو واپس اپنے گھر میں آتا ہے جتنی بھی رسی لمبی ہوتی ہے اس کی وہ زور لگا کے تمہارے قریب آتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے سونگنے کی، تمہیں چاٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یاد رکھ وہ جتنی کوشش کرے وہ تیری تخلیق کے بارے میں نہیں جان سکتی۔ تو سننے والے بیٹھے ان کے لیے کہہ رہا وہ جتنی کوشش کرے، وہ جتنا چارہ کرے، وہ تیری ابتدا کے بارے میں نہیں جان سکتی، نہ جس مکان میں تو رہ رہا ہے اس مکان کی تخلیق، اس کی تعمیر کے بارے میں جان سکتی ہے۔ تو بے شک انسان بھی ابو سلامہ ایسی ہے، وہ جتنی کوشش کرے ہماری ابتدا کے بارے میں نہیں جان سکتا، اور جس دنیا میں رہ رہا ہے اس مکان کے بارے میں انسان نہیں جان سکتا۔
میلاد پڑھ رہا ہوں سرکار دو عالم۔ بسم اللہ۔ تو انسان جتنی کوشش کرے، جتنی کاوش کرے، ابتدائے مصطفیٰ کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ ہمیں صرف اتباع کا حکم ہے، اتباع کرو سرکار دو عالم۔ اچھا، کتاب کے ساتھ جو نور آیا، اب سمجھانے کے لیے بات تھی، کتاب کے ساتھ جو نور آیا، نور پہلے آیا، کتاب بعد میں آئی۔ آیت کی ترتیب ایسی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب بھی روشن ہے اور ساتھ نور بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، یہ جملہ کیا کہ میں دعا دیتا ہوں آپ کو، زیادہ دیر آپ کی سماعتوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ انبیاء ہے 1,24,000، آسمانی صحیفے جو نازل ہوئے ان کی تعداد جہاں تک میں نے پڑھی ہے، واللہ عالم صحابہ کے کتنی ہے، لیکن میں نے پڑھی ہے 104۔ 100 صحیفے تھے، 4 معتبر کتابیں تھیں جو آسمان سے تعلیمات خدا نے کی دنیا پہ آئی، 104 کتابیں تھیں۔ 4 کتابوں کے نام آپ کو پتہ ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ صحیفے جو تھے وہ انبیاء کے ناموں سے منسوب تھے، صحیفہ ابراہیمی، صحیفہ نوح، صحیفہ آدم، جو کسی پیغمبر کے ساتھ گفتگو ہوئی، کلام ہوئی، ہدایات اللہ نے دی ہے، وہ صحیفہ بنتا گیا۔ لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے، محققین کا اتفاق ہے کہ صحیفے کم تھے، انبیاء زیادہ تھے، تعلیمات کم تھی، معلم زیادہ تھے۔ ایک ایک کتاب پر 25 نبی، 33 نبی، 100 نبی نے ٹائم پاس کیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک ایک صحیفے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب نور آیا تو کتاب بعد میں آئی، ٹھیک ہے نا جی؟ نور پہلے آیا، کتاب بعد میں آئی۔ یہ بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتاب کی جب شکل میں یہ کتاب آئی نا، ذکر اس بات کا اس وقت کا ہے۔ پیغمبر خدا سرکار دو عالم یا کوئی نبی بھی، قرآن کی روح سے بات کر رہا ہوں، جب سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی تو جناب مریم کو یہ میلاد ہے، قرآن کریم میں کئی انبیاء کا میلاد خدا نے بیان کیا۔ تو سرکار عیسیٰ کی ماں کو جب اس قوم نے مخاطب کیا کہ تو ہارون کی بہن ہے اور تیری ماں بھی بغیہ نہیں تھی، یہ بیٹا کہاں سے لے آئی تو بی بی خاموش ہو گئی، اور قرآن کریم نے ان جملوں کے ساتھ اس واقعے کو فرمایا، فَإِشَارَتِ إِلَيْهِ، بی بی نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف، بی بی نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف، اور جیسے اشارہ کیا بیٹے کی طرف تو بیٹے نے کلام کی۔ اس کا مقصد یہ کہ بی بی یہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا کلام کر سکتا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کلام سے پہلے بھی عیسیٰ نے کلام کی ہوگی۔ بی بی نے اشارہ کیا، بی بی نے اشارہ کیا، جناب عیسیٰ بول رہے قالا، بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، اعطانی الکتاب فجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ پیغمبر نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کا عبد ہوں اور مجھے بھیجا گیا ہے نبی بنا کر، اور میں اپنے ساتھ کتاب لے کے آیا اور بڑی برکتوں والا نبی۔ تو ایک سوال ہے، میرا کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا عقیدہ شیعہ ہو یا سنی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ قرآن تو سب کا مشترک ہے اور مصطفیٰ بھی سب کا مشترک ہے۔ کتاب کیا نبی کے ہاتھ میں تھی کہ میرے پاس کتاب ہے؟ دیکھو ہمارے مذہب کا حصہ ہے یؤمنون بالغیب، ایمان لانا غیب پر۔
ہمارے مذہب کے 3 حصے غیب میں ہیں، ایک حصہ ظاہر، 3 حصے غیب میں، ایک حصہ ظاہر ہے۔ ہماری قیامت بھی غیب میں ہے، توحید بھی غیب میں ہے۔ نبی کو نبوت مل گئی، لیکن نبوت بھی غیب میں ہے۔ وہ نبوت کی ڈگری نہیں جو پیغمبر کے ہاتھ میں پکڑی ہو، ٹھیک ہے نا؟ نبی کو نبوت ملی، یہ راز بھی غیب میں ہے۔ توحید بھی غیب میں، ملائک بھی غیب میں، قیامت بھی غیب میں۔ مذہب کی بہت سی چیزیں غیب میں ہیں۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ ماں کی گود میں تاریخ نے 3 دن لکھا ہے، 3 دن کا نبی کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب لے کے آیا، میں برکتوں والا ہوں اور اللہ کا عبد ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو مصطفیٰ پہ ایمان لانے کے بعد نبوت پر فائز ہوئے۔ نبی تمام کتابوں اور تمام تعلیمات کا مجموع ہے، اور پیغمبر خدا کی اپنی زبان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ جتنی بھی تعلیمات انبیاء پر نازل ہوئی، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، وہ شہر مدینہ سے نازل ہوئے، ٹھیک ہے؟ وہ شہر مدینہ سے نکلے اور باب مدینہ سے ہو کر نازل ہوئے۔ تمام صحیفے اور تمام کتابیں شہر مدینہ سے نکلی، باب مدینہ سے ہو کر ہر نبی کے پاس پہنچی۔ کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ جب عیسائیوں نے کہا نا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، تو قرآن کریم کی آیت شاہد ہے، اے میرا محبوب کیوں نہیں کہتا ان سے کہ خدا کوئی بیٹا نہیں رکھتا؟ اگر میرا بیٹا ہوتا تو تیرے علم میں نہ ہوتا۔ پیغمبر کے علم کی وسعت خدا نے بیان کی ہے کہ اے نبی میری کون سی چیز تجھ سے پوشیدہ ہے، لیکن نبی کو وحی کا انتظار تھا نا۔ جب وحی آئی تو لب متحرک ہوئے، کیونکہ مصطفیٰ خدا کی رضا کے بغیر مصطفیٰ کے لب متحرک نہیں ہوتے۔ صرف اتنی سی بات کہ سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں کسی وحی کے محتاج نہیں، شہر مدینہ ہے اور تمام علم ان سے ہو کر آئے۔ لیکن میں کہتا ہوں جو کتاب آئی اپنے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو کتاب کی صورت میں آپ کو دی گئی، زمین کے قوانین، زمین کے اصول جس میں واضح کیے، اس زمین پہ جو پہلے ہوا تھا اس کا ذکر، جو ہونا ہے اس کا ذکر، ہر خشک و تر کا ذکر ایک کتاب قرآن کریم میں محفوظ کر کے تمہارے جو حوالے کی گئی۔ نور آیا اور کتاب بعد میں آئی تمہارے پاس۔ کتاب نہیں تھی، نور تھا۔ پھر کتاب آئی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر کتاب ایک الماری میں پڑی ہے لیکن روشنی نہیں ہے تو وہ کتاب آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ اندھیرا جو ہے، اندھیرا ہے نا، تو اندھیرے میں آپ کتاب کو کیا کریں؟ لیکن اگر کتاب آپ نے ہاتھوں میں لی اور روشنی چلی گئی، اگر آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے روشنی نہیں ہے تو کتاب آپ کے لیے بیکار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب کتاب کے ساتھ نور آیا، کتاب کے ساتھ روشنی آئی، کتاب کے ساتھ سورج آیا اور آپ نے دیکھا، تو اس کتاب کے ساتھ جو نور آیا تھا اس کے جانے کے بعد کیا کوئی روشنی باقی رہی اس کتاب کے ساتھ؟
ماشاءاللہ. کوئی روشنی اس کتاب کے ساتھ باقی رہنی چاہیے. ہر نبی اپنے صحیفے کی ہدایت اپنے بعد دوسرے نبی کے ہاتھ میں پکڑ کر دیتے کہ میرے بعد یہ نبی ہیں اور اس صحیفے کی تعلیمات آگے چلائیں گے. تو پیغمبر خدا جو اپنی کتاب کے ساتھ ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں. آخری حج میں اپنی زندگی کا آخری حج پڑھتے ہوئے سرکار دو عالم نے اپنی حیات ابدی کا آخری حج ادا کرنے کے بعد ایک مقام پر اللہ نے روکا اور پیغمبر خدا نے صحابہ کرام کو روکا. تمام کو روک کر جتنے پلانے تھے اونٹوں کے ان کا ممبر بنایا گیا. اس ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے بعد ایک روشنی دکھائی. اپنے بعد ایک روشنی دکھائی, ایک روشن ہاتھ دکھائی کہ اس کتاب کے ساتھ نور کا ہونا ضروری ہے. اگلے سال میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا, میں چاہتا ہوں کہ کتاب کے ساتھ والا نور آپ سے متعارف کروا دوں. نور متعارف کروایا کتاب کے ساتھ والا. جب نور متعارف کروایا بیش بہا صحابہ اکرام رضوان اللہ تشریف فرما تھے. اور میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ مائک کا سہارا لے کر میں بات کر رہا ہوں. اگر مائک نہ ہو تو میری آواز ہر انسان تک شاید نہ پہنچ سکے. پیغمبر خدا نے جو کلام فرمائی نا اس مقام پہ, تو پیغمبر کے زمانے میں تو کوئی مائک نہیں تھا, کوئی ساؤنڈ نہیں تھا نا. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا صحابہ اکرام کا, اور پیغمبر کی پیاری اور شائستگی اور دھیمے لہجے کی آواز, سرکار دو عالم اونچی آواز میں گلا پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے. خود بھی انتہائی آرام سے شائستگی سے گفتگو فرماتے تھے. پیغمبر خدا نے اپنا خطبہ مکمل کیا اور اسی انداز میں جیسے کہ سرکار دو عالم کا لہجہ تھا, اسی لہجے میں سرکار دو جہاں نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. ہر ایک انسان کے پاس وہ بات ایسے پہنچی. 18,000 راوی ہیں, مسلکن عقیدتن وہ شافی ہیں, نیشا پور کے رہنے والے ہیں, جنہوں نے اس حدیث کو بارہا پیش کیا اپنی کتابوں میں. وہ لکھتے ہیں کہ ہر صحابی کا یہ بیان تھا کہ سرکار دو عالم کی آواز ایسے آئی جیسے ہمارے کانوں کے ساتھ پیغمبر کے لب متحرک ہوئے. لب متحرک ہوئے کانوں کے پاس. اب قرآن سے دلیل دوں گا کہ لب کیسے متحرک ہوئے اور کیسے ہر انسان کو آواز آئی. سورہ نمل میں ایک واقعہ ہے جو اللہ نے بیان کیا. سورہ نمل میں وادی نمل یروشلم سے تقریباً 10 میل دور تھی. 10 میل اب بھی دور ہے. 10 میل دور سلیمان پیغمبر اپنے لشکر کو سیدھا کر رہے تھے, فوج تیار کر رہے تھے. اس دوران سلیمان نبی نے تبسم فرمایا, مسکرائے. قرآن کریم نے جملوں کو ایسی فتبسم سلیمان, تبسم فرمایا سرکار سلیمان. تو ایک فوجی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ اللہ کا نبی کس بات پہ آپ کو مسکراہٹ ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ یروشلم کی وادی میں ایک چمٹی نے اپنی قوم سے خطاب کیا. اس کا خطاب سن کر مجھے ہنسی آئی. 10 میل دور ایک چمٹی نے چمٹیوں کو خطاب کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, پیغمبر نے جو اپنے پیغمبر ہونے کے ساتھ سنا ہوگا, لیکن کروڑوں ہاتھ چمٹیوں نے کیسے سنا؟ کون سا آلہ تھا اس چمٹی کے پاس, کون سا مائک تھا, کون سا ساؤنڈ تھا؟ پیغمبر نے سنا اور پیغمبر نے لفظ بیان کیے اس خطبے کے.
کہ چمٹی نے کہا کہ اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ سلیمان پیغمبر کا لشکر آئے اور اس کے پاؤں کے نیچے تم روندی جاؤ اور اس کو علم تک بھی ان کو نہ ہو۔ یہ جملے پیغمبر مسکرائے، چمٹی نے خطاب کیا، اگر چمٹیوں میں سے کسی چمٹی کو اللہ سردار بنائے تو اس کی آواز اس کی رعایا کی کانوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو امام الانبیاء کے خطبے کی آواز 1.25 لاکھ کے مجمع تک پہنچی، قرآن کی روح سے پہنچی، ہر ایک نے سنی۔ تو پیغمبر نے وہ نور دکھایا جو کتاب کے ساتھ مسلسل رہے گا، اس کے بغیر کوئی نور مکمل نہیں۔ ایک بات، ہم قادیانیوں کو مرزائیوں کو برا سمجھتے ہیں نا، مرتد سمجھتے ہیں، خارجی سمجھتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ ہمارے تمام مسلمانوں نے ان کا مال رزق ہر شے لوٹ لیا، وبا سمجھا اپنے آپ پر لوٹنا۔ یہ نبوت والی بات ایسے لوگوں نے کی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ میں مہدی موعود ہوں، جو 12واں امام آنا تھا میں وہ ہوں۔ بالکل صحیح، یہ دعویٰ ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ کبھی غور کریں، جس نے 12ویں کی غیبت میں 12واں ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے 12ویں کی غیبت میں 12واں ہونے کا دعویٰ کیا، سامنے کھڑے ہو کر نہیں کیا، غیبت میں کیا، اس کو تم نے کافر سمجھا، اس کو مشرک سمجھا، اس کا رزق اپنے پر مباح سمجھا۔ کبھی غور کر، جو باقی 11 ہے جنہوں نے ان کے ساتھ جنگیں کی ہیں، تلواریں نکالی ہیں، ان کو اپنا امیر المومنین سمجھتا ہے۔ صرف فرق یہ تھا کہ وہ قادیانیوں کا مرزا تھا اور یہ عرب کے مرزے تھے۔ جس دور میں بھی اس نور کا مقابلہ کیا کسی نے، وہ اپنے اپنے دور کا قادیانوں والا تھا۔ جس نے مقابلہ کیا، صرف بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو آواز اٹھی تو ایک ذہین لوگوں کی دھرتی تھی، سمجھدار لوگوں کی زمین تھی نا۔ پنجابی میں کہتے ہیں گویڑ لان والے لوگوں کا ملک سی۔ انہوں نے بات کا نچوڑ نکال لیا اور گستاخ مصطفیٰ کو، گستاخ مہدی موعود کو بیانہ کر کے سامنے لے آئے۔ جس طرح اس نے حرکت کی نا، اس نے غیبت میں کی، وہ جن کو اپنے امیر سمجھتے ہو انہوں نے روبرو کے سامنے کی۔ وہ نور گیا نہیں، وہ نور موجود ہے، کیونکہ نور کے بغیر کتاب پہ مقصد ہو جائے گا، کتاب کا مقصد ہی نہیں رہے گا۔ نور ساتھ ہے تو کتاب ہے، کتاب رائج اس لیے ہے کہ نور ساتھ ہے۔ اب اس نور نے جو بات کی نا، 2 کرسیاں ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک کرسی پر قرآن کریم ہے، ایک کرسی پر رسول خدا ہے۔ نبی پاک اپنے کرسی سے اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انی فی طارکم ثقلین، ہے جی، کتاب اللہ و عطرتی، میں جا رہا ہوں، یہ کتاب پڑھی ہے اور اس کرسی پر میری اولاد بیٹھے گی۔ ٹھیک ہے نا، اس کرسی پر میری اولاد بیٹھی گی، عطرت۔ اچھا، لوگوں نے کہا کہ نہیں، عطرت ہی نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا سنت ہی۔ چلو میں کہتا ہوں مانتا ہوں، لیکن ایک آدمی نے یہ بات کی ہے، لاکھوں نے عطرتی والی بات کی ہے، ایک آدمی۔ سوائے کے مرکہ میں بھی ذکر ہے اس کا، جلا دینے والی بجلیاں، اس میں ذکر کیا عطرتی ہے۔ اچھا، عطرت کی جگہ چھوڑ کر سنت ڈال دی،
اور سنت بھی انہوں نے ڈالی جنہوں نے یہ عقیدہ ظاہر کیا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. بسم اللہ. سنت ہم نے نہیں ڈالی، سنت انہوں نے ڈالی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ. انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ و سنت ہی، گزارا پھر نہ ہوا، سنت کا سہارا لینا پڑ گیا. لیکن سنت پر غور نہیں کہ سنت کیا ہے. سنت کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ کے کاموں کا نام ہے، مصطفیٰ کے روز مرہ کے جو کام تھے ان کا نام ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مدنی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں ہوا کرتا کہ جس دن سرکار دو عالم نے اپنے نواسوں کی تعریف نہ کی ہو. اس حد تک تعریف کرتے تھے کہ ہمیں حسد ہو جایا کرتا تھا. یہ بھی تو سنت ہے نا. اگر سنت ہی پہ تیرا ایمان ہے تو سارے دن میں کسی وقت مصطفیٰ کے بیٹوں کی تعریف کیا کر. یہ بھی سنت ہے. سرکار دو عالم سجدے میں ہیں، سبت پیمبر پشت پر آئے، اللہ کا حکم آ گیا میرا محبوب سجدے کو بڑھا دے. یہ بھی سنت ہے نا، اس کو بھی یاد رکھ. کاندھوں میں بٹھا کر اپنی زلفیں ہاتھوں میں تھما کر اور مسجد نبوی سے لے کر مسجد غمغمامہ تک کافی فاصلہ ہے. اگر لوگ جو مدینہ پاک کے زوار ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کو دیکھا ہے، مسجد نبوی کی بیک سائڈ پر ایک مسجد ہے جو ترکوں نے تعمیر کیا، بھی اسی شکل میں موجود ہے. مسجد غمغمامہ، مسجد نبوی سے مسجد غمغمامہ کافی فاصلہ ہے. سرکار امام حسین کو اپنی پشت پہ سوار کر کے اپنے ہاتھوں میں واللیل کی زلفیں تھما کے نانا عرب کے رئیسوں کی سواریاں ہیں، میری سواری کوئی نہیں. اور غالباً وہی عید تھی، اس عید میں عرش سے جوڑے آئے تھے اسنان شریفین کے لیے. جوڑے پہنے گئے، اس کے بعد سواری کی خواہش کی. رسول خدا، تھوڑی سواریاں تھی پیغمبر کے پاس. نبی کا استبل موجود تھا، ہر قسم کے گھوڑے موجود تھے، اونٹ موجود تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ کے گھروں میں گھوڑے موجود تھے. پیغمبر حکم دیتے، کئی گھوڑے زینوں کے ساتھ سجا کر لوگ پیش کر دیتے. لیکن نبی خود سواری بنے، اپنی زلفیں ہاتھوں میں تھمائی اور چل مسجد نبوی سے لے کے مسجد غمامہ تک کئی چکر لگائے، بڑا فاصلہ ہے. حتیٰ کہ جناب سیدہ جناب مظلوم سے روٹ کر کہتی ہیں بیٹا میرے بابا کو بہت آج تھکایا تم لوگوں. اس رسول خدا نے فرمایا زہرا، حسین میرا مسافر بیٹا ہے، اسے کچھ نہ کرو، اس نے بڑے سفر کرنے ہیں، پردیسی بیٹا ہے. یہی تو اس کی دل کی خوشیاں پورے کرنے کے ایام ہے. تو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو کبھی اس سنت کو بھی یاد کرا کر. اور دیکھو حدیث کے حوالے سے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار. جنت میں چاہے نبی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے اوصیاء ہو، کوئی ہو، وہ شباب میں ہوگا، جوانی میں ہوگا. جنت میں کوئی ضعیف نہیں ہوگا، جنت میں ہر کوئی جوان ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے حسن حسین ان کے سردار ہیں. تو ایسے پیشواؤں کی اطاعت کرنی، ایسی پیشواؤں کی اتباع کرنے کا حکم آیا. فتبعونی جو ہے نا جی، صرف مصطفیٰ تک محدود نہیں، جو مصطفیٰ کا جان نشین ہے اس کی اتباع کرو. کیونکہ جنت کو جانا ہے تو جنت کے سرداروں کی اتباع کرو. جو خود جنت کے لیے سائل ہیں ان کی نہیں،
جو جنت کے مالک ہیں ان کی اتباع کریں۔ تو یہ میلاد جو ہم مناتے ہیں منانا چاہیے ہمیں، کیونکہ مصطفیٰ کو عام کریں گے تو دین عام ہوگا، تعلیمات عام ہوگی۔ اور اس میلاد پر جو لوگ اہل بیت سے مس رکھتے ہیں ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں جناب زہرا بہت راضی ہوتی ہے جب بی بی کے بابا کا میلاد منایا جائے نا، تو بی بی بہت دعا دیتی ہے اس بات پہ کہ اے امتی، اے کلمہ گو، خدا تمہیں کبھی رنج نہ کرے، تمہیں اللہ ہمیشہ سلامت رکھے کہ تو نے میرے بابے کی یاد بنائی ہے۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے بغیر کتاب بےمانی ہے۔ کتاب سے اگر فیوز و برکات لینی ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ اور آل مصطفیٰ کے ساتھ لینی ہے۔ اور وہ کتاب خود کہتی ہے کہ میں کافی نہیں ہوں، فاتبعونی، اتباع کرو مصطفیٰ کی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم ایسے اتباع کرو گے تمہیں بخشا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک وہ بہترین بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے ان کے لیے جو اتباع مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ اتباع مصطفیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ایک ایسے محسن انسانیت کی یاد جس نے ہمیں اللہ اور وحدانیت کی تعلیم دی، جس نے ہمیں قرآن جیسا صحیفہ دیا، جس نے اہل بیت رسول جیسے پاکیزہ خاندان سے نوازا، جس نے شریعت جیسے پاکیزہ قانون دیا۔ اتنے بڑے محسن کی یاد منانا ہر ذی شعور اور ہر حلال ذاتے کا حق ہے۔ اور میلاد وہی مناتے ہیں، یہ یاد رکھو، میلاد وہی مناتے ہیں جن کے نزدیک مصطفیٰ آتے وقت بھی نبی تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آتے وقت نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد بنے، ان کو مخاطب کر کے میں ایک بات کرتا ہوں، اگر 40 سال کے بعد بنے تو وہ بھی تو کوئی دن ہے نا، تم وہی منا لیا کرو۔ نہیں، وہ بھی نہیں منانی۔ تو یاد رکھو جو لوگ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہونا چاہتے ہیں، یہ ان کی علامتیں ہیں نا۔ اللہ نے کہہ دیا میرے ساتھ ڈائریکٹ ہونے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے خدا کے ساتھ کوئی تعلق بنانے ہیں، کوئی واسطے بنانے ہیں، تو اتباع مصطفیٰ کرو۔ اتباع مصطفیٰ جب تو کرے گا پھر تمہیں تعلق بنانے کی ضرورت نہیں۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تم سے تعلق بنائے گا، اللہ خود تیرا عاشق ہوگا۔ انہی جملوں کے ساتھ میں دعا کر رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت یہ محفل پاک سرکار دو عالم سرکار محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے اللہ، اے میرا مالک، اے میرا خالق، اس محفل پاک کو جناب سیدہ طاہرہ پاک بی بی آمنہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں کی رزق میں بسط عطا فرما، ان کو اور کامیابیاں عطا فرما، اور سادات و زام خوارزمی سادات کے رزق اور فضیلت و برکت میں اضافہ فرما، اپنے آباء و اجداد کی تمام تر فیض و برکات سے ان کو بہرامند رکھنے والا۔ اس دربار پاک صدقے میں جتنے بھی سائل حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بے اولاد ہیں نارینہ اولاد زندگی والی عطا فرما۔ میرا خالق میرا مالک جو بے رزق ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا غیب سے کر دے، جو بیمار ہیں شفائے کلی کاملہ عجلہ عطا فرما۔ میرا خالق میرا مالک تجھے واسطہ اپنے محبوب کی عزت و عصمت کا اور سرکار دو جہاں کی آمد کا میرا اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو بھی کسی کے دل میں جائز شرعی حاجات ہیں تمام پورے فرما۔ اللہم بحق نبی المصطفیٰ، اللہم بحق علی المرتضیٰ، اللہم بحق سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہا، اللہم بحق حسن ابن علی، اللہم بحق حسین ابن علی، اللہم بحق علی جبن الحسین، اللہم بحق محمد ابن علی، اللہم بحق جعفر ابن محمد، اللہم بحق موسیٰ ابن جعفر، اللہم بحق علی جبن موسیٰ، اللہم بحق محمد ابن علی،
اللهم علی ابن محمد اللهم بحق حسن ابن علی اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعیننا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجهم برحمتک یا ارحم الراحمین.